اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل نعیم اختر آفیشیل۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، حیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، اور آج میں بیان کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا عدل تھے۔ آپ کا ایک ایک حکم عدل پر مبنی اور انصاف کے تقاضے پورا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کسی کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ وہ عام تھا اور سب کے لیے تھا۔ غریب ہو یا امیر، چھوٹا ہو یا بڑا، کمزور ہو یا طاقتور، کالا ہو یا گورا، عربی ہو یا اجمی، غلام ہو یا آقا، مسلمان ہو یا کافر، یہودی ہو یا عیسائی، مشرک ہو یا منافق، آپ کی عدالت میں جو آتا انصاف لے کر جاتا۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ بڑا گھرانہ، اونچا خاندان، نامور قبیلہ، قریش کے لوگ فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے چاہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد نہ لگائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کون کرے؟ سب نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، وہ اگر سفارش کریں گے تو شاید آپ قبول فرما لیں۔ جب اس عورت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو حضرت اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھ سے اللہ کی حدود کے سلسلہ میں سفارش کر رہے ہو؟ حضرت اسامہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ جب ان کا بڑا طاقتور چوری کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت، جس میں کسی کمزور اور طاقتور کے درمیان، مالدار اور غریب کے درمیان، حاکم و محکوم کے درمیان، اپنے اور غیر کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ آپ کی عدالت میں سب برابر تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد نے مجھے ایک چیز دی تو میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا کہ مجھے اس بات سے اس وقت تک خوشی نہ ہوگی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو گواہ نہ بنا لیں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو عمرہ بنت رواحہ سے ہے ایک ہدیہ دیا ہے، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤں۔ اے اللہ کے رسول، آپ گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو ہدیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف کرو۔ وہ واپس کیے اور ہدیہ واپس لے لیا۔ اسی حوالے سے دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ان کے علاوہ بھی تمہاری اور کسی بیوی سے اولاد ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے کہا، کیا ان سب کو ہدیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ متفق علیہ۔ ذوالخویسرہ تمیمی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف کیجیے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو؟ اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ اگر میں انصاف نہ کروں تو میرا نقصان ہو اور میں خسارے میں رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے درمیان انصاف کرنے میں انصاف کی چوٹی پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چھوٹے سے چھوٹے معاملہ میں بھی انصاف کرتے، باری باری ان کے ساتھ رات گزارتے، جب سفر کرتے تو قرآن اندازی کرتے اور انہی کو ساتھ لے کر جاتے جن کا نام قرہ میں نکلتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہ کر کے دکھایا۔ آخر میں مرض الوفات کے وقت جب سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ محبت ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سب سے زیادہ آپ کا خیال رکھتی تھیں، تو سب نے مرض الموت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ انصاف کے اس مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جن کا میں مالک ہوں، تو آپ میری ملامت نہ کریں، ان چیزوں میں جن کے مالک آپ ہیں اور میں مالک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک شانہ جھکا ہوا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔